بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت جناب ڈاکٹر امجد علی بابر سر اور میرے دیگر ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل مثنوی سحر البیاں کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گی۔ امید ہے کہ آپ میری اصلاح۔ مثنوی سحر البیاں۔ جب قیامت کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بات محبوب کی جوانی تک پہنچتی ہے، اور جب مثنوی کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو بات سحر البیاں تک پہنچتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قدر نشہ، خمار اور کشش محبوب کی جوانی میں موجود ہوتی ہے، اسی قدر دوسری اشیاء میں موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح اردو میں بے شمار مثنویاں کہی گئی ہیں، لیکن جو دلکشی اور ساحری سحر البیاں میں موجود ہے وہ دوسری مثنویاں ان سے محروم ہیں۔ ہم بلا تکلف یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سحر البیاں اردو کی بہترین مثنوی ہے۔ میر حسن سحر البیاں کی تعریف میں خود لکھتے ہیں کہ نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھول جڑی، نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھول جڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں۔ جہاں تک سحر البیاں کے پلاٹ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی نیا پن نہیں، اس کی کہانی سیدھے سادے انداز میں یوں ہے۔ کسی شہر میں کوئی بادشاہ رہتا تھا، وہ بہت عیش و آرام میں تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، اور ایک دن اسی پریشانی میں تنگ آ کر اس نے اس دنیا کو ترک کرنے کی ٹھان لی۔ نجومیوں وغیرہ نے اسے مشورہ دیا اور یہ کہا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ بچے کے 12ویں برس میں اس پر کوئی آفت و مصیبت آئے گی۔ نجومیوں کی پیشن گوئی بالکل درست نکلی اور بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا۔ سارے ملک میں خوشیاں منائی گئی اور بچے کا نام بے نظیر رکھا۔ اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت بڑے ہی بہترین انداز میں ہوئی، اور بچے کے 12 برس پورے ہونے پر اس کو محل میں بلوا لیا۔ جب شہزادہ محل میں آیا تو اس نے ایک رات محل کے چھت پر سونے کی فرمائش کی۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور پہرے داروں کو خبردار کیا۔ حسن اتفاق سے وہ رات 12ویں برس کی رات میں شامل تھی۔ نجومیوں کے کہنے کے مطابق مارو پری کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب پری کی نظر بے نظیر پر پڑی وہ اس پر فرفتہ ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی۔ جب ماں باپ کو یہ خبر ہوئی تو ان کا حال تباہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ سنی القصہ شاہ نے جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہہ کے ہائے پسر، کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح بے کس رہ گئی۔ شب آدی وہ جس طرح ہوتے کٹی، باقی جو رہی تھی وہ روتے کٹی۔ عجب طرح کی شب تھی وہ، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات وہ۔ جب بیٹے کی جدائی میں ماں باپ کا حال وزیروں نے دیکھا تو ان نے سمجھاتے ہوئے کہا سمجھا کے اس بادشاہ کو کہ دیکھو گے تم اپنے اس ماں کو، اگرچہ جدائی گوارا نہیں لیکن خدائی سے چارہ نہیں۔ سدا ایک سا دن گزرتا نہیں، کوئی ساتھ مرنے کے مرتا نہیں۔ نہیں خوب اتنا تمہیں اضطراب، نصیبوں سے شاید ملے وہ شتاب۔ خدا کی خدائی تو معمور ہے، غرض اس کے نزدیک کیا دور ہے۔ ادھر بے نظیر کی آنکھ جب پرستان میں کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک الگ سی جگہ پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس نے سرہانے بیٹھی مارو پری سے پوچھا، کہا کون ہے تم اور یہ کس کا گھر ہے؟ لے آیا مجھے گھر سے ادھر کون؟ تو اس پر مارو پری اسے جواب دیتی ہے کہ چھڑا کر تجھ سے تیرا شہر و دیار، یہ بندی ہلائی ہے تقصیر وار۔ تیرے عشق نے مجھ کو شیدا کیا، تیرا غم میرے دل میں پیدا کیا۔ یہ گر گو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب یہ گر تیرا ہے میرا نہیں۔ پری ہوں میں اور یہ ہے پرستان، یہاں سب یہ قوم بنی جان ہے۔ جب شہزادے بے نظیر نے یہ قصہ سنا وہ بہت ہی پریشان ہوا، خوف زدہ ہوا اور وہاں پریشانی کے دن گزارنے لگا۔ مارو پری اسے وہاں خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن بے نظیر کسی بھی حال میں وہاں خوش نہ رہتا۔ آخر کر مارو پری نے ترس کھا کر اسے ایک گھوڑا دیا اور سیر و تفریح کی اجازت دے دی۔ اب شہزادہ بے نظیر صبح و شام سیر و تفریح کے لیے نکلتا۔ ایک دن وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا اور اس کی نظر ایک خوبصورت سے محل پر پڑی۔ جب وہ محل کے قریب گیا اور اس کی نظر شہزادی بدر منیر پر پڑی۔ بدر منیر اور بے نظیر نے جب ایک دوسرے کو دیکھا وہ ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور مارو پری کے عائب سے آپس میں ملنے لگتے ہیں۔ جب کسی دیو کے ذریعے مارو پری کو یہ خبر ہوتی ہے تو وہ بہت ہی آگ بگولا ہو جاتی ہے اور وہ بے نظیر کو کوہ کاف والے کنویں میں قید کر لیتی ہے۔ ادھر بدر منیر بے نظیر کے فراق میں بے چین رہنے لگتی ہے، اس کو دن رات بے نظیر کا ہی خیال رہتا۔
ایک رات اس کو خواب میں آیا کہ بے نظیر کو قید کر لیا گیا ہے۔ وہ یہ خواب اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو سناتی ہے۔ نجم النساء کو اس پر ترس آتا ہے اور وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ آخر کار جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کی مدد سے وہ بے نظیر کو آزاد کروا لاتی ہے اور آ کر بدر منیر کے پاس لاتی ہے۔ اب بدر منیر کے والد مسعود شاہ کو بے نظیر کی شادی کا پیغام دیتے ہیں اور بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے۔ چوتھی کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کا بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے اور اسی طرح یہ مثنوی تربناک انجام کو پہنچتی ہے۔ شکریہ۔